أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. دعا سرکار امام زمانہ سب مل کے بلند آواز الہی عظم البلاء وبلح الخفا وانكشف الغطاء وانقطع الوجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وقرب الدوس يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني أدركني الساعة 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. صلت أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بلند صلوات واجب الاحترام مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ خالق کائنات فرما رہا ہے اللہ کی ولایت کے سائے میں نجات ہی نجات ہے. مگر آج تھوڑا گفتگو کو اور آگے لے چلیں. نجات حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، مگر اللہ نے جو کہا میری ولایت کے سائے میں آ جاؤ، میرے نبی کی ولایت کے سائے میں آ جاؤ، میرے علی کی ولایت کے سائے میں آ جاؤ تو تمہیں نجات ملے گی. تھوڑی دیر کے لیے غور فرمائیے، پورا قرآن پڑھ لیجئے، بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک. اللہ نے کہیں خود کو نبی نہیں کہا،
اللہ نے کہیں خود کو رسول نہیں کہا مگر بار بار خود کو ولی کہا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، پھر ارشاد ہوا اللہ ولی المؤمنین، یعنی مسلسل اللہ قرآن میں خود کو ولی کہہ رہا ہے، گویا بتا رہا ہے کہ ولایت کا مقام نبوت سے رسالت سے زیادہ ہے۔ ایک میں اللہ ولی، ایک نبی ولی، ایک علی ولی۔ اب عزیزان محترم، جو لوگ ولایت کے مقام کو نہیں سمجھتے وہ اعتراض کرتے ہیں۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ مسلسل گفتگو میں یہی کہہ رہے ہیں کہ ولایت کے وسیلے سے نجات ملے گی۔ اگر اللہ کی ولایت میں آؤ گے، نبی کی ولایت میں آؤ گے، علی کی ولایت میں آؤ گے تو مشکلات سے نجات ملے گی۔ مگر جو ولایت کو نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ولایت کے ذریعے سے تمہاری مشکل کشائی ہو جائے؟ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم یہاں چیچا وطنی میں بیٹھے ہوئے ہو اور تم کہہ رہے ہو یا علی مدد۔ ایک آدمی لاہور میں بیٹھا ہے وہ کہہ رہا ہے یا علی مدد۔ ایک آدمی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے یا علی مدد۔ ایک آدمی کراچی میں بیٹھا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے یا علی مدد۔ یعنی چار لوگ ہیں مختلف چار مقامات سے کہہ رہے ہیں یا علی مشکل کشائی کیجئے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ولایت کو سمجھا نہیں کہ ایک علی ہے، کہاں کہاں جائیں گے، کس کس کی مدد کریں گے۔ ایک علی ہے، کہاں کہاں جائیں گے، کس کس کی مدد کریں گے۔ تو ہم جواب قرآن سے بھی دیتے ہیں، مگر پہلے ایک عقلی دلیل سن لیجئے۔ یہ جو اعتراض کر رہے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے انہوں نے ابھی ولایت کو سمجھا نہیں۔ ولایت کلی جو اللہ نے مولا علی کو دی ہے وہ تو بہت عظیم ہے، اگر کسی کو ولایت جزوی بھی مل جائے اس میں بھی یہ طاقت آ جاتی ہے۔ لیکن اس سے قبل کہ میں قرآن سے دلیل سناؤں، آئیے ذرا ایک اگلی دلیل آپ کو سناؤں۔ بھائی ایک آدمی تقریر کر رہا ہے، اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے اور تقریر کر رہا ہے، اور یہ تقریر ٹی وی کے ذریعے سے پوری دنیا میں دکھائی جا رہی ہے۔ اسلام آباد والا بھی دیکھ رہا ہے، کراچی والا بھی دیکھ رہا ہے، پاکستان والا بھی دیکھ رہا ہے، لندن میں بیٹھا ایک انسان دیکھ رہا ہے، امریکہ میں بیٹھا ایک انسان دیکھ رہا ہے۔ یعنی عقل نے اتنا تو تسلیم کر لیا کہ ایک انسان ایک جگہ بیٹھ کر شعاعوں کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے اپنی تصویر دنیا میں کئی مقامات پہ بھیج سکتا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے اب اس ٹی وی والے شخص سے، اس تصویر سے آپ پانی مانگیں وہ آپ کو پانی نہیں دے گا۔ آپ مشکل میں گرفتار ہو اس ٹی وی والے شخص سے مشکل کشائی کروائیں اب وہ آپ کی مدد نہیں کر سکے گا۔ مگر جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اپنی تصویر بھی بھیج سکتا ہے، اپنا جسم بھی بھیج سکتا ہے، اور اس انداز سے بھیجتا ہے کہ اگر کوئی مشکل میں ہو تو مشکل کشائی بھی میں نے کیا کہا؟ مولا علی کو اللہ نے ولایت کلی دی ہے، مگر جسے ولایت جزوی بھی مل جائے تو قرآن بتا رہا ہے سورہ نمل 27واں سورہ آیت نمبر 38، 39 اور 40، حضرت سلیمان کا قصہ ہے۔ ولایت جزوی اور کلی یاد رکھیے گا، ولایت جزوی اور کلی۔ حضرت سلیمان بہت بڑے بادشاہ تھے، اللہ کے نبی بھی تھے اور بہت بڑے طاقتور بادشاہ بھی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان نے کہا ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، کون تم میں سے میرے لیے تخت بلقیس کو لے کر آئے گا؟ اب کون میرے لیے تم میں سے تخت بلقیس کو لائے گا؟ پھر آیت بتاتی ہے ایک جن تھا وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، اے سلیمان میں تخت بلقیس کو اتنا جلدی لاؤں گا اس سے قبل کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں تخت بلقیس آپ کے سامنے ہوگا۔ اب مختلف لوگ کھڑے تھے، مختلف لوگ وہاں تھے، جنات بھی تھے، مختلف لوگ بھی تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا اتنی دیر میں لاؤں گا، کوئی کہہ رہا تھا اتنی دیر میں لاؤں گا، کوئی کہہ رہا تھا اتنے وقت میں لاؤں گا۔ حضرت سلیمان نے کہا نہیں نہیں نہیں، تم نہیں لاؤ، تم نہیں لاؤ، تم نہیں لاؤ، یہاں تک کہ قرآن بتا رہا ہے اب وہ اٹھا جس کے پاس علم من الکتاب تھا۔